الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنایا ہے MS اسلامک ایجوکیشن کے نام سے۔ چونکہ سامعین و ناظرین، آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اس کا استعمال کر رہا ہے، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے سوشل میڈیا کا بے حد استعمال کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ دیگر لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا شروع کیا ہے، اسی طرح ایک دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے بھی یہی سوچا کہ مجھے بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں دین کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں فقہائے کرام کی رائے اور مفسرین کرام کی جو ہے وہ تفاسیر کے مطابق جو ہے کچھ آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی، کسی ایک نے بھی اس کے اوپر جو پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہ میری بخشش کے لیے بھی کافی ہے، اور آپ حضرات کی بخشش کے لیے بھی کافی ہے۔ میں اپنے آج کے جو اس مختصر سے ویڈیو کے اندر جو ہے جو کچھ میں پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں تو میرا یہ پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ میں سے کچھ حضرات کے لیے جو ہے یہ کچھ تو علماء ہیں، علماء کے سامنے تو بات کرنا جو ہے یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن جو عوام الناس ہیں ان تک اگر یہ میرا پیغام پہنچ جائے اور کوئی جو ہے اس سے روشنی حاصل کر لے، کوئی رہنمائی حاصل کر لے، تو یہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ آج اس مختصر سے ویڈیو میں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ چونکہ اب جو موسم چل رہا ہے، یہ گندم کی جو ہے وہ کٹائی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ لوگ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ رمضان شریف کا جو مہینہ گزرا ہے، اس کے اندر آٹے کی اور گندم کی اتنی قلت پیدا ہوئی ہے، آپ خود جو ہے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کتنی جو ہے وہ قلت پیدا ہوئی ہے، اور لوگوں کو کتنا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اتنی عوام الناس کی اتنی تکلیف اور اتنی جو ہے وہ پریشانیوں کے باوجود جو ہے کچھ لوگ ایسے ذخیرہ اندوز جو ہے وہ جنہوں نے یہ مصنوعی قلت پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اور لوگوں کو دکھ پہنچانے کی
جو ہے وہ کوشش کی ہے، تو حضرات محترم یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ انتہائی، حضور کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پہ سود کو حرام قرار دیا ہے، جہاں پہ آپ نے دیگر چیزیں جو حرام ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذخیرہ اندوزی کو بھی جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی کیا ہے؟ تو ایسی چیز جو عوام الناس کی ضرورت ہے، بیسک ضرورت ہے۔ ایک تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کا یا تو متبادل کوئی موجود ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو بآسانی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز جو کہ عوام الناس کی، لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، اگر اس کی جو ہے وہ قلت پیدا کر دی جائے، اور وہ جیسا کہ اب بھی جو ہے وہ بیوپاری حضرات جو ہے وہ گندم کو اب کسانوں سے تھوڑی قیمت میں خریدنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو پھر سٹور کر رہے ہیں، سٹاک کر رہے ہیں، اس کو ذخیرہ کر رہے ہیں، تاکہ پھر جب جو ہے وہ لوگوں کے اندر گندم کی قلت پیدا ہوگی، لوگ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہوں گے، مجبور ہوں گے، تو پھر ہم اس وقت جو ہے وہ اس ذخیرہ شدہ گندم کو مارکیٹ کے اندر لے آئیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی، جو کہ اسلام کے اندر قطعاً جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سہولتیں دیں، مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کریں، بجائے اس کے کہ ان کی جو ہے وہ دکھوں کے اندر، ان کی پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک قسم کی، جب آپ ایک حدیث پاک جو ہے وہ میرے مطالعے سے گزری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کو جاری رکھتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے، تو اللہ کریم جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ کریم اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دیکھیں نا، یہ دنیا کا جو نفع ہے، یہ دنیا کے اندر جو آپ پروفٹ لے رہے ہیں، یہ انتہائی معمولی ہے، انتہائی کم ہے، تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تجارت اللہ رب العزت کی ذات سے کی جائے، جو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی مدد کر کے جو ہے وہ حاصل کی جائے، وہ کہیں زیادہ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑے مالدار اور جو ہے وہ تاجر تھے، بہت بڑے مالدار اور تاجر تھے۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت تھا، آپ کا دور خلافت تھا، تو قحط سالی پڑ گئی، ہر طرف جو ہے وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی، غلہ کم پڑ گیا، حتیٰ کہ ختم ہو گیا، لوگ جو ہے وہ فاقوں سے رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر سے اپنا غلہ منگوایا، اونٹ جو ہے وہ لادے ہوئے اونٹ باہر سے منگوائے۔ تو کچھ تاجر جو ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے جو ہے وہ گزارش کی ہے کہ منافع خور قسم کے جو تاجر ہوتے ہیں، ناجائز منافع کمانے کی جو کوشش کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قافلہ غلہ لے کر مدینہ پاک آ رہا تھا، تو مدینہ سے باہر جا کر جو ہے وہ وہاں پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی، تم ایسا کرو کہ ہم سے 2 گنا جو ہے وہ منافع لے لو اور یہ غلہ ہمیں فروخت کر دو، ہم تمہیں 2 گنا جو ہے وہ منافع دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ منافع دے رہے ہیں، یہ جو نفع آپ دے رہے ہیں، یہ بہت کم ہے،
تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 گنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو 4 گنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی کام ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے عثمان غنی، ہمیں یہ بتاؤ کہ کون ہے جو اتنا منافع تمہیں دے رہا ہے؟ حالانکہ یہ 4 گنا جو ہم دے رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ منافع ہے، اس سے بڑھ کر اور کون تاجر ہے جو آپ کو 4 گنا سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ایک ایسی ہستی ہے جو مجھے بے حساب و کتاب جو ہے وہ منافع دے گی۔ تو آپ نے ان کو دینے سے انکار کیا۔ آپ مدینہ پاک کے اندر اپنے قافلے کو، اپنے وہ اونٹ جو لدے ہوئے غلے کے ساتھ لدے ہوئے تھے، وہ آپ مدینہ پاک لے آئے، اور وہاں پر ان کے بوروں کا اپنے جو ہے وہ غلے کا منہ کھول دیتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں، منادی کرا دیتے ہیں کہ غریبوں آؤ، جن کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر غلہ لے جاؤ، مفت میں غلہ لے جاؤ۔ تو جب اعلان کیا تو لوگ آئے اور مفت میں غلہ لے گئے۔ تو پوچھنے وہ تاجر تو تھے، کہنے لگے کہ اے عثمان غنی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے زیادہ منافع مل رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ تھوڑا 4 گنا دے رہے ہیں، تو یہ تو تھوڑا ہے، تو آپ یہ کس طرح مفت میں لوگوں میں بانٹ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس ہستی کے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہوں، اور میں نے اس ہستی کے ساتھ تجارت کی ہے جو ایک کے بدلے میں جس کو چاہے 10 گنا دیتا ہے، یا پھر 70 گنا دیتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا تک جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے اس ہستی کے ساتھ جو ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ میں نے تجارت کر لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے انسانیت کی خدمت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ تو میں میرے بھائیوں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی جو ہے وہ صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن کو اب دیکھیں نا، ذخیرہ اندوزی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس جو ارب پتی ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، جو ایک متوسط ہے، غریب ہے، اس نے کیا ذخیرہ اندوزی کرنی ہے؟ تو اللہ نے آپ کو جب اتنا رزق دیا ہے تو برائے مہربانی یہی گزارش کروں گا کہ ایسا نہ کریں کہ آپ گندم کو سٹور کر لیں اور غریبوں کو جو ہے وہ گندم کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ میسر نہ آئے، وہ نہ ملے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ ملعون ہے، حضور نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ذخیرہ اندوزی سے کہ یہ جو گناہ ہے اس سے محفوظ رکھے۔ ہمارا جو ہے یہ سلسلہ دین اسلام کا جو ایک پیغام ہے، دین اسلام کے پیغام کی جو روح ہے، وہ ہم آپ تک جو ہے وہ اسی طرح جیسے ہم آج جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ روز کسی نہ کسی موضوع پہ جو ہے وہ اسی طرح یہ پیغام آپ تک جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ تو آپ بھی جو ہے وہ دین اسلام کی یہ جو تبلیغ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آپ بھی ہماری مدد کریں، کیونکہ دین کے معاملے کے اندر جو ہے وہ مدد کرنا ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا، لیکن جو ہے وہ اگر کوئی مسلمان بھائی جو کہ جن کے پاس دین اسلام کو صحیح طور پر مدارس کے اندر جو ہے وہ جا کر یا علماء کے پاس جا کر جو ہے وہ پڑھنے کا اور سیکھنے کا جو ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہمارا یہ پیغام جب ان تک پہنچے گا تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ بھی ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس کو جو ہے وہ آگے اپنے دوستوں تک، جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان تک بھی جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔
اور اس کے علاوہ ایک بات جو ہے وہ مجھے یاد آ گئی ہے، جیسے یہ گندم کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو اب عشر جو ہے اس کے اندر یہ بھی ضروری ہوتا ہے، ہر فصل جو بھی زمین کے اندر بوئی جاتی ہے اس کا عشر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سے غربا، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو حاجت مند لوگ ہیں، ان کو اس میں سے حصہ دینا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو جو ایسی نہری زمین ہے یا ٹویل کی جو زمین ہے جس سے آپ نے نہر سے سیراب کیا ہے، یا جو ہے وہ نہر کا اور جو ہے وہ ٹویل وغیرہ کا پانی دیا ہے، کھادیں وغیرہ دی ہیں، تو اس میں سے 20واں حصہ، یعنی اگر آپ کی 20 بوری گندم ہوئی ہے تو اس میں سے 1 بوری جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غربا کے اندر جو ہے وہ آپ نے بانٹنی ہے، تقسیم کرنی ہے۔ اسی طرح اگر وہ برانی زمین ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی ٹویل وغیرہ کا پانی نہیں دیا، وہ آپ نے نہر وغیرہ کا پانی نہیں دیا، تو اگر ایسی زمین ہے جو صرف بارش کے اوپر جو ہے وہ فصل تیار ہوئی ہے، اس میں سے 10واں، یعنی آپ کی 10 بوریاں ہوئی ہیں تو 10ویں بوری جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں بانٹنی ہے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کی فصل کے اندر، آپ کی روزی کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔